بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ جس مسئلے پر آج میں بات کرنا چاہتا ہوں بڑا اہم ہے، بتاتا ہے ہمیں کہ ہماری کتنی زیادہ اخلاقی انحطاط کا ہم شکار ہیں۔ ایک خبر آئی کہاں سے مجھے نہیں پتہ، ڈائری جی مبینہ طور پر بشریٰ بی بی صاحبہ کی جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، وہ ڈائری ملی ہے جی ایک، اور اس کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکالا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر بشریٰ بی بی کا مکمل ہولڈ تھا، کنٹرول تھا، اور یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے یہ سارے پری پلانڈ واقعات تھے، اور پھر اس کے بعد جو بشریٰ بی بی تھیں وہ ہر چیز پہ وہ ڈکٹیٹ کرتی تھیں، اور عمران خان کو انہوں نے جکڑا ہوا تھا اپنی اس میں، اور عمران خان کی شخصیت کے بارے میں بھی کہ وہ بڑے کو کمزور شخصیت ہیں اور بس بشریٰ بی بی ان کو کنٹرول کرتی تھی، باقی بہت ساری چیزیں جو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اب اور پھر اس کے اوپر جو سب سے ایک جو بات، ٹرانسمیشنز، چینلز کی ٹرانسمیشنز شروع ہو گئیں۔ بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں، ایک نان پولیٹیکل وہ فگر ہیں، کبھی پولیٹکس میں نہیں آئیں، کبھی ہم نے انہیں تحریک انصاف کے جلسوں میں تقاریر کرتے نہیں دیکھا، ایک باپردہ خاتون ہیں، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ بڑی وہ دیندار ہیں، بڑی عبادت کرنے والی خاتون ہیں، اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہی کہا۔ اور یہ ان کی ذات پر جو حملہ ہے بشریٰ بی بی پر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا ماضی میں، تو یہ جو کچھ آج ہوا وہ سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ یہ کیا ہے۔ ماضی میں بھی اس طرح کی حرکتیں کی جاتی رہی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جب حکومت چلی گئی تو پھر ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا لاڑکانہ میں، اور باتھ روم کی جو وہاں پر جو ڈریسنگ روم میں جو قالین ہے اس کے نیچے سے بڑے کوئی دستاویزات ملیں اور بڑی سکینڈلس قسم کی چیزیں چلائی گئیں۔ پھر اس کے بعد جنگ اخبار نے لکھا، جب 99 میں نواز شریف کا تختہ الٹا گیا، مشرف صاحب آ گئے، تو ہمارے دوست ہیں صالح ظفر صاحب، ان کے ذریعے خبر چھپوائی گئی کہ جی شہباز شریف کی جو بیڈ روم تھا اس سے فوش مواد ملا، جنسی تصاویر اور رسالے ملے، اور یہ جو سیکشول پاور ہے اس کو بڑھانے والی جو گولیاں ہیں وہ ملی۔ ایک کریکٹر اسیسینیشن، مکمل کریکٹر اسیسینیشن۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں عمومی طور پر یہ بھی کیا جاتا رہا ہے کہ مثلاً محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کوئی چیز نہیں ملتی تھی، تو تب ابھی آصف زرداری کے ساتھ ان کی شادی ابھی ہوئی تھی، تو تب مجھے یاد ہے جنرل مجیب الرحمان ایک سیکٹری انفارمیشن ہوتے تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کر کے کہا کہ آپ زرداری کو ہٹ کریں اگر آپ نے بے نظیر کو بدنام کرنا ہے۔ یہ میں آپ کو جو ہے نا وہ 80s کی بات کر رہا ہوں، ابھی محترمہ وزیر اعظم بھی نہیں بنی تھی، تو وہ بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ چلتی رہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملک غلام مصطفیٰ کھر شریف خاندان کے ایک بڑے بہت زیادہ یعنی وہ ایک چیلنج دے رہے تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، لاہور کا ضمنی انتخاب بھی انہوں نے جتوایا، بڑے پاورفل وزیر اعلیٰ بھی رہے۔ ان کی اہلیہ تھی تہمینہ دورانی جو اب شہباز شریف صاحب کی اہلیہ ہیں، تو ایک کتاب لکھوائی گئی مائی فیوڈل لارڈ، اور اس میں پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے اس میں بیان کیا، مقصد صرف یہ تھا کہ وہ جو اپوننٹ ہیں ان کو وہ بدنام کیا جا سکے۔ پھر عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کوئی پہلی اٹیمپٹ نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ریحام خان سے ایک کتاب لکھوائی گئی۔ حسین حقانی صاحب ہمارے بڑے دوست ہیں، میں جب واشنگٹن میں تھا تو امریکہ میں وہ پاکستان کے سفیر تھے، تو میری ان کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن تھی، تعلق داری تھی، تو یہ ریحام خان صاحب سے ان کی ملاقاتیں بھی نظر آئیں، اور یہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ وہ اس کتاب میں ان کی بھی انپٹ تھی، لیکن بہرحال وہ ریحام خان صاحبہ کے نام سے چھپی، اور عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں جو کچھ اس میں چھاپا گیا انتہائی وہ شرمناک تھا۔ لیکن میرا سوال ہے آپ سے جو آپ دیکھنے والے ہیں، کیا اس کا کسی پر اثر ہوا؟ جب نواز شریف کو نکالا پرویز مشرف نے، بھلے اس میں نواز شریف کی ایک حد تک غلطی بھی تھی، لیکن بعد میں پھر جب پرویز مشرف صاحب نے کمپرومائز کر لیا اور اپنے اقتدار کو انہوں نے طول دینے کے لیے پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ جن کے اوپر چارجز تھے بے ایمانی کے، یا جنہوں نے چھوڑا محترمہ کو، ان کو پیٹریاٹ کا نام دیا، اور پھر اس طرح مسلم لیگ نون میں سے انہوں نے کاف نکالی اور قائد اعظم مسلم لیگ نکالی، تو لوگوں نے جو نواز شریف کے بارے میں، شہباز شریف کے بارے میں جو کہا گیا تھا اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ جو ذوالفقار علی بھٹو کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، لوگوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ کھر کی جو کریکٹر اسیسینیشن تھی اسے لوگوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کے بارے میں ریحام خان نے اپنی کتاب میں جو کہا، آپ یقین کریں جا کے کسی بازار میں گلی سے آپ پوچھیں، لوگ ریحام خان کو برا بھلا کہتے ہیں،
کہ ریحام خان نے انتہائی گھٹیا حرکت کی. کوئی عمران خان کی شخصیت پر فرق نہیں پڑا. جب شادی بشرا بی بی صاحبہ سے ہو گئی تو مختلف کہانیاں, جنات ہیں جی ان کے پاس, گوشت ہیں جی وہاں پر, کالا جادو ہے جی, پیرنی ہے جی. اور پھر ان کی جو دوست ایک فرح صاحبہ تھی, ان کا یعنی اتنا کنٹمپچوس انداز میں نام لیتے تھے کہ گوگی, فرح گوگی, اس کو یعنی صرف تضحیک کرنے کے لیے, صرف بے عزتی کرنے کے لیے, اس طرح کے ناموں سے. اور جو بشرا بی بی صاحبہ تھیں ان کے بارے میں کہ جی وہ ٹرانسفر پوسٹنگ, یہ بھی بڑا عرصہ چلتا رہا کہ جی بزدار ان کا نامینی ہے, وہ اس کے لیے ہر طرح کا جھوٹ بولا گیا بشرا بی بی صاحبہ کو بدنام کرنے کے لیے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ ہٹ کس کو کر رہے تھے؟ عمران خان کو. آج اگر آپ بشرا بی بی پر کوئی بات کریں تو بیسیکلی آپ وہ عمران خان کو ہٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو نظر آ رہی ہے آپ کو, جو ایفرٹ آج بھی یہ جو ٹرانسمیشنز چلی ہیں اور یہ جو لوگوں نے اس طرح جرنلسٹوں نے اپنے آپ کو بیچا ہے, گھٹیا ترین یہ حرکت کی ہے, اس کا مقصد صرف عمران خان کو اس وقت اذیت دینا جب اس حکومت نے ان کو اٹک جیل میں پھینکا ہے اور وہ ایک طرح سے ایک گٹر میں پھینکا ہے ان کو. جو وہ صورتحال ہے, میں جس بندے سے بھی ملا ہوں یقین کریں وہ مجھے بتا رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے نیشنل ہیرو کے ساتھ کیا. بہرحال اور انہی میں اچھا اب جب ریڈ ہوا عمران خان صاحب کے پاس تو ہم سب نے رپورٹ کیا, میں نے ٹویٹ پہ کیا یہ بات کہ کیا چیزیں اٹھا کے لے گئے. وہ شناختی کارڈ بشرا بی بی صاحبہ کا, عمران خان صاحب کا, پاسپورٹ بشرا بی بی صاحبہ کا اور عمران خان کا, پھر ان کی چیک بکس لے گئے, اس طرح کی چیزیں. کوئی ڈائری وجود ہی نہیں ہے. یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں انتہائی ذمہ داری سے میں نے بات کی ہے زمان پارک میں جو عمران خان صاحب کا سٹاف ہے. ظاہر ہے میری بشرا بی بی تک تو ایکسیس نہیں ہے, نہ وہ اس طرح کسی سے ملتی ہیں بات کرتی ہیں, لیکن مجھے ہر آدمی نے یہ کہا کہ ڈائری کا کسی طرح کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں ہے. ایک گھٹیا انداز میں, یعنی اگر کوئی بیوی اپنے میاں سے کوئی کام اس نے کروانا ہے تو وہ اس کو ڈائری میں لکھ کے رکھے گی. اس سے بڑا گھٹیا کام نہیں ہو سکتا جو آج کیا, لیکن اس کو ریجیکٹ کیا پاکستان کے لوگوں نے. یہ اس ماضی میں بھی اگر کسی شخصیت کے خلاف یہ کام ہوا ہے تو لوگوں نے اس پروپیگنڈے کو نہیں مانا, اس کو گھٹیا جانا. جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کیا ان کے بارے میں لوگوں کی رائے منفی ہوئی, جن کے بارے میں ہوا ان کی عزت میں اضافہ ہوا. اور ابھی یہ جو انہوں نے اپنے تئیں یہ اس طرح کی ایک ڈائری چھاپ کے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ ایک جو اس طرح ان کے ساتھ باتیں جوڑ کے یہ کوشش کی ہے کہ عزت میں ان کے کمی آ جائے. آپ یقین کریں میں بازار میں شہر میں ابھی جس بندے سے ملا ہوں وہ مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ یار یہ کیا ظرف ہے ان کا. اور پھر چینلز کو دیکھیں, آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اس پر چلا رہے ہیں, ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں ایک نان پولیٹیکل فگر پر. اچھا صرف بات یہاں تک نہیں ہے, اس سے پہلے یہ بھی خبریں فیڈ کی گئی اور جی گواہی تک کروں آ رہی ہے کہ جی بشرا بی بی جو ہیں وہ تو وعدہ معاف گواہ بن گئی ہیں اور آپ دیکھیں وہ کیا کچھ وہ دیں گی اور یہ کیا کچھ ہوگا. اور پھر اس سے پہلے یہ کہ جی فیض حمید جو ہیں وہ ان کے ساتھ سیٹ ہیں, اعظم خان صاحب نے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیے, مطلب ان کے ساتھ ان کی الائنمنٹ ہے اور ایک پولیٹیکل سیٹنگ ہے اور اس کے نتیجے میں یہ سارے کام کر رہی ہیں. ایک ایسا پروپیگنڈا, ایسی نریشن, ایک ایسا نیریٹو جس کی نہ کوئی بنیاد ہے, جس میں کوئی حقیقت ہے. بہرحال آج جو یہ ہوا وہ میرا خیال ہے کہ اس سے لوئسٹ ہم نہیں جا سکتے. ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. سیاسی جو جھگڑا ہے اس کا مقابلہ آپ کو سیاسی میدان میں کرنا چاہیے. آپ الیکشن کروائیں, جو جیتتا ہے آپ اس کو حکومت دیں. اگر چلیں آپ الیکشن لڑیں, آئیں وہاں پر اپنے وسائل استعمال کریں, سب کچھ کریں, لیکن اس طرح گھر کی خواتین کو اس کنٹروورسی میں ڈریگ کرنا, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی وہ شخص جو تھوڑا سا بھی شعور رکھتا ہے, جو تھوڑا سا بھی ہمارے کلچر سے ویل ورسڈ ہے, وہ یہ سوچے گا کہ اس طرح ہمیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ آپ کے ساتھ کچھ جو بات تھی وہ کرنا چاہ رہا تھا. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.